بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ یہ آیت نمبر 41 ہے اور سبق نمبر 92 ہے۔ گزشتہ اسی سبق کے اندر اشتراب الآیات کی تفسیر پر بحث ہوئی تھی کہ میری آیات کے عوض معمولی عوض جو دنیا ہے اس کو نہ پسند کیا جائے۔ وَإِيَّايَ اور اس برے عمل سے بچنے کے لیے نسخہ بتایا جا رہا ہے، علاج ہے کہ خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ فَاتَّقُونِ تقوی وقایت سے ماخوذ ہے، بمعنی میرا خوف رکھو، میرا ڈر رکھو۔ جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہوگا تو وہ دین فروشی نہیں کرے گا اور دین کو اللہ کی رضا اور اخلاص کے لیے بیان کرے گا، دین کو دنیا کا ذریعہ اور ذریعہ معاش نہیں بنائے گا۔ پہلی آیت کے آخر میں تھا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ کہ مجھ سے ڈرو۔ وہاں چونکہ ذکر عقیدے کا تھا، اذکرو کہ میری نعمت توحید کو یعنی انعامات کو یاد کرو جو کہ توحید ہے، اور ایفاء بالعہد تو وہ عقیدے کے بارے میں فارہبون کہا۔ اور یہاں آیت کے اندر چونکہ ایمان بالرسول والقرآن اور اشتراب بالآیات سے روکا گیا ہے تو یہ احکام ہے، تو احکام کے بارے میں جب انسان گناہوں سے بچتے ہیں تو اس کو تقوی کہا جاتا ہے، اس لیے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ کہا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پہلے جو حکم تھا وہ بنی اسرائیل کی اصطلاح تھی، تو بنی اسرائیل کو اذکرو اور اوفو کا خطاب کیا گیا تھا، تو ان کی اصطلاح میں نیک آدمی کو فرحبون کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یعنی راہب، تو وہ اصطلاح متقدمین بنی اسرائیل کی تھی۔ جبکہ دوسری آیت میں ایمان بالرسول والقرآن کا ذکر ہے اور موانع ایمان پر رد ہے، تو یہاں اس اصطلاح میں نیک آدمی کو متقی کہا جاتا ہے، اس لیے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ کا لفظ استعمال کیا۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھنا ضروری ہے کہ اجرت علی الطاعات، دین کے اوپر اجرت لینا آیا یہ جائز ہے یا نہیں۔ اس میں درس تدریس اور اس میں اذان اقامت ہو گئی اور اس طرح دیگر فقہ پڑھانا، قرآن و حدیث پڑھانا، تو اس میں چند مواضع اور مقامات ہے۔ پہلی بات جس میں اتفاق ہے امت کا کہ ان میں اجرت لینا حرام ہے تو وہ تراویح ہے۔ تراویح کے اوپر قرآن سنا کر اجرت لینا باتفاق فقہا اور علماء یہ حرام ہے۔ اسی طرح ایصال ثواب کہ کسی مردے کو ثواب بخشنے کے لیے قرآن مجید کا ختم کیا جائے یا پڑھایا جائے کسی ایک صورت کا یا پورے قرآن کا، اس کے اوپر اجرت اور شبہ اجرت، اجرت معروفہ ہو یا اجرت مشروطہ ہو، شرط لگائی جائے کہ اتنے پیسے 1000 یا 10,000 دیے جائے، یا معروف جو عرف میں مشہور ہے کہ اس ختم کے اوپر اتنے پیسے دیے جاتے ہیں، یہ باتفاق فقہا امت حرام ہے۔ اور اسی طرح تیسری صورت یہ ہے کہ جہاں دین پہنچانا فرض عین ہو، یعنی کسی علاقے کے اندر ایک ہی عالم ہے اور عالم حق، عالم ربانی جس کو کہتے ہیں قرآن و حدیث کا ماہر، اس کے علاوہ کوئی اور عالم نہیں ہے، اور اس علاقے کے اندر اس عالم کے اوپر وہ دین بیان کرنا فرض اور ضروری ہے، تبلیغ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں ہے، تو اس کے اوپر اجرت اگر وہ لوگوں کو قرآن بیان کرتا ہے یا حدیث بیان کرتا ہے، دین بیان کرتا ہے، تو اس صورت میں اس پر اجرت لینا حرام ہے۔ جیسے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات دنیا میں تشریف لائے تو نبی پر چونکہ دعوت اور تبلیغ فرض تھی، اس لیے انبیاء نے یہی اعلان کیا لا اسألکم علیہ اجرا کہ ہم آپ سے اجرت اس پر نہیں مانگتے۔ تو یہ 3 مسئلے ہیں جس پر اتفاق ہے کہ اجرت حرام ہے۔ چوتھی بات کہ جس میں اتفاق ہے کہ اجرت لینا جائز ہے وہ دم ہے اور تعویذ ہے بطور علاج کے لیے۔ کسی کے اوپر دم ڈالا جائے کوئی صورت ہو اور وہ بھی مشروع منقول الفاظ جو ہے قرآن و حدیث سے جو ثابت ہے ان کے ذریعے سے دم ڈالتا ہے اور یا تعویذ لکھ کر دیتا ہے، تو اس کے اوپر اجرت لینا بالاتفاق جائز ہے، کیونکہ حدیث لدیق جو ہے کہ جس کسی کو سانپ نے ڈانسا تھا تو صحابہ کرام نے اس سے بکریوں کا ایک ریوڑ لیا تھا۔ اور
چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے مکان کی برکت کے لیے یا کسی کام کی برکت کے لیے، کاروبار کے لیے کسی سے ختم پڑھوا ہے تو وہاں پر بھی اجرت لینا جائز ہے، اس لیے کہ مقصد وہاں ثواب نہیں ہے، مقصد دنیا ہے، اور وہ یا اسی طرح جو دم ڈالتا ہے اس کا مقصد بھی علاج ہے، تو علاج کے لیے وہ اپنا وقت یا اپنا جو کچھ استعمال کرتا ہے اس میں اجرت لینا جائز ہے، لیکن اس کو پیشہ اور کاروبار بنانا یہ درست نہیں ہے، اور غبن فاحش بھی نہ ہو کہ زیادہ پیسے لیے جائیں، بلکہ مناسب جو ہو تو وہ لے لیے جائیں۔ نکاح کے مسئلے کے اندر بھی اختلاف ہے۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر رحمہ اللہ کے نزدیک نکاح کے پڑھانے کے اوپر اجرت لینا یہ جائز نہیں، حرام ہے، جبکہ باقی علماء کہتے ہیں کہ نکاح چونکہ ایک دنیاوی معاملہ ہے اور عقد ہے، تو اس لیے اس کے اوپر اجرت اگر لی جائے تو جائز ہے، لیکن اس میں بھی غبن فاحش یعنی زیادہ نہ لیا جائے، متوسط درجے سے۔ باقی مسئلہ رہا تعلیم القرآن کا اور درس و تدریس، فقہ، حدیث پڑھانا، اذان اور اقامت وغیرہ جو ہے، اذان کے اوپر، امامت کے اوپر، تو اس میں امام احمد رحمہ اللہ، امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، اور اس طرح احناف میں سے متاخرین جو علماء بلخ ہے ان کے نزدیک اجرت لینا جائز ہے۔ البتہ احناف کے ہاں تو اس لیے اجرت جائز ہے، متاخرین احناف جو ہے علماء بلخ کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں یہ ضرورت کی وجہ سے ہے، اور ضرورت سے مراد بھی ضرورت دینی ہے، کہ اگر درس تدریس کے اوپر اور امامت کے اوپر، اذان کے اوپر پیسہ اجرت نہ لی جائے تو پھر دین مٹ جائے گا اور دین دنیا میں نہ رہے گا، کیونکہ لوگ اپنے مصروفیات اور کاروبار میں لگ جائیں گے، تو ان کے لیے دین کے لیے مسئلہ ہوگا۔ ضرورت سے مراد ذاتی ضرورت یا دنیاوی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان کی دلیل جو ہے وہ حدیث سے ہے جس میں بکریوں کے جو ریوڑ لیا گیا تھا، اور اسی طرح وہ حدیث بھی ہے کہ جس سے مطلب یہ ہے کہ ایک صحابی کو عورت کے ساتھ نکاح کیا تھا اور اس سے کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے نا اس کو قرآن پڑھائیں، تو وہ مہر کے عوض میں قرآن کی تعلیم کو نبی علیہ السلام نے بتایا تھا۔ تو بہت سارے احادیث کے اندر اجرت کی بات ہے۔ باقی جن متقدمین احناف جو ہے نا اس کو وہ حرام سمجھتے ہیں، اجرت علی الطاعات کو، وہ اذان ہے یا نماز ہے یا وہ درس و تدریس ہے، اور متقدمین احناف کی جو دلائل ہے وہ احادیث ہیں، لیکن احادیث اس میں سے حدیث قوس ہے اور دیگر بھی احادیث ہے، تو اس کا جواب دیگر حضرات یہ دیتے ہیں کہ یہ احادیث ضعیف ہے، اور احادیث ضعیفہ سے استدلال یہ درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن سے اجرت علی الطاعات کے اوپر حرمت ثابت نہیں ہے۔ ہاں البتہ آیت کے اندر ولا تشتروا بآیاتی کی آیت میں جو حضرت ابو العالیہ کا قول ذکر کیا تھا کہ لا تشتروا بتعلیم آیاتی، تو چونکہ وہ ایک تابعی کا قول ہے اور تفسیر ہے، قرآن نہیں ہے، تو اس وجہ سے متاخرین احناف ضرورت کی وجہ سے اور دیگر ائمہ جو ہے وہ تعلیم پر، درس و تدریس اور قرآن پڑھانے پر اجرت کو جائز قرار دیتے ہیں، اور ان کے پاس وہ احادیث ہیں جن میں جواز کا حکم دیا گیا ہے، اور جن احادیث کے اندر حرمت کا حکم ہے کہ تعلیم کے اوپر، اذان کے اوپر، تلاوت کے اوپر، تو وہ احادیث کمزور اور ضعیف ہے، اور وہ جو جن میں اجازت ہے تو وہ احادیث صحیح ہے۔ تو اس لیے ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون، لیکن پھر بھی علماء نے یہ بات کہی ہے کہ دین کو ذریعہ معاش نہ بنایا جائے۔ حضرت مجدد رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انشاء کی دین را ذریعہ معاش رساندن انشاء علماء سوءا ولصوص دین و بدترین زمانہ، یہ لوگ جنہوں نے دین کو ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے اور کاروبار کا ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ مقصد اس سے دنیا ہے اور دنیا کا مرتبہ ہے، مال و جاہ ہے، تو یہ لوگ بدترین لوگ ہیں زمانے کے، اور یہ دین کے چور ہیں اور مردمان شریر ہیں۔ تو مقصد تو اللہ کی رضا ہو، اخلاص ہو، اور اگر اس کی مجبوری ہو تو بنا بر مجبوری کے اس کو جو جائز اجرت ہے وہ دی جائے تو لے سکتا ہے۔ اس لیے چونکہ یہود کے اندر یہ خرابیاں تھیں، اور یہود کے مذہب میں تورات میں تو درس و تدریس پر اجرت لینا جائز نہیں تھا، تو ابو العالیہ کے قول کا مطلب یہ تھا کہ یہود کے لیے حکم ہے یعلم مجانا کما علمت مجانا، کہ آپ لوگوں کو مفت میں پڑھائیں جیسے کہ آپ کو مفت میں تعلیم دی گئی۔ اس لیے کہا وایای فاتقون، کہ خاص میرا ڈر رکھو اور مجھ سے خوف رکھو۔